اب میں پھر سے تقریر ہی پیش کرنے کے لیے رحمت اللہ حفظ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنی تقریر کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظیم. کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. اور گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، کہ گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا. اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. محترم سامعین اور جناب حکم صاحبین، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کتنی جانیں ضائع ہو گئی اور کتنے املاک برباد ہو گئے. اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کر رکھی ہے. کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. میرے دوستو، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، فتنہ و فساد سے روکا، حق تلفی اور حق ماننے سے روکا، خواہ مخواہ کے نزاعات سے روکا. اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے چاہے وہ جھک کر ہو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے معلوم نہیں کس طرح مسلمانوں کو اثناء سفر راستے میں روکا گیا. اسلام کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے. اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا. اور اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، اگر تم کہتے ہو کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت علی حیدر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہو بالا کر سکتے تھے. لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس جو ہے دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں انہیں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں. کیا جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہے. لیکن دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی حریت و آواز کو سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی ناجائز حقوق کو دبانے کا نام دہشت گردی ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا نام دہشت گردی ہے. اور اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، اب مجھے بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ چچینیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں. میں ان درندے یہودیوں سے
से पूछना चाहता हूँ, ए नामे निहाद अमन कायम करने वालों, अगर तुम दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हो तो खुद दहशतगर्दी करना छोड़ दो। अगर तुम किसी के हुकूक को दबाते हो, किसी का डाका डालते हो तो वो खुद छोड़ दो। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाएगा। यही दहशतगर्दी के खात्मे का असल इलाज है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। और हम पे इल्ज़ाम बगावत का लगाने वालों, काश के अपने अजदाद से पूछा होता और कितने जाबाज सपूतों ने दिया अपना लहू, कि वतन पाक की बुनियाद से पूछा होता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।